یاد رکھ لیں، ایک مسلمان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ انسانی جسم کے ساتھ آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں، اور باقاعدہ ان کے نازل ہونے کی احادیث میں صفات بیان کی گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب زمین پہ نازل ہونا ہے تو کیسے نازل ہونا ہے۔ ان حالات کا کچھ خلاصہ یہ ہے کہ جس دور سے میں اور آپ ابھی گزر رہے ہیں، ان قریب ایک بہت بڑی جنگ ہونی ہے اسلام اور کفر کے درمیان، جسے ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مسلمانوں کا شہر جسے قسطنطنیہ حدیث میں کہا گیا ہے وہ نکل جائے گا۔ قسطنطنیہ جو ہے وہ کافروں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اس دوران مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے قسطنطنیہ کو فتح کر رہے ہوں گے کہ پیچھے جو ہے وہ آواز لگ جائے گی کہ دجال نکل آیا ہے، اور دجال جو ہے اس نے جو نکلنا ہے جس جگہ سے، مسلم کی روایت کے مطابق ایران کے اندر شہر اصفہان سے نکلنا ہے، اور اصفہان کے 70,000 یہودی جو ہے اس دجال کی پہلی فوج بنیں گے۔ آج بھی اصفہان کے اندر یہود اپنے جو ہے اس مسیحا کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس نے آنا ہے، اور دجال کے آنے سے پہلے یہ ایک ملحمۃ الکبریٰ جو بہت بڑی، آپ سمجھ لیں کہ ایک تیسری عالمی جنگ ہوگی، یہ ایک ہونی ہے جس کی جگہ بھی حدیث میں متعین ہے۔ شام کے علاقے دابق کے میدان میں جا کے یہ جنگ لڑی جائے گی، اور اس کے اندر جو ہے اس جنگ کے بعد مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر رہے ہوں گے تو پیچھے دجال نکل آئے گا، اور دجال پھر اس زمین پہ تباہی مچائے گا۔ زمین پوری کے اوپر جو ہے وہ گھومے گا، سوائے مکہ اور مدینہ میں نہیں جا سکے گا، اور اس وقت یہ جتنے بھی زمین پہ روئے زمین پہ فتنے آئے ہیں ان میں سے سب سے بڑا فتنہ یہ دجال کا ہوگا۔ اور دجال کا فتنہ کہ وہ ایک گدھے پہ سوار ہوگا، ایک آنکھ سے بالکل جو ہے وہ کانا ہوگا، مومن اور مسلمان پڑھ سکیں گے کہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ کافر ہے۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ کچھ جو ہے وہ ایسی چیزیں دے گا، کچھ چیزیں کہ جہاں پہ وہ اشارہ کرے گا بارش ہوگی، اور جہاں پہ وہ اشارہ نہیں کرے گا وہاں بارش نہیں ہوگی۔ اس طرح کے حالات عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں چل رہے ہوں گے کہ مسلمان جو کمزور سے کمزور ہوئے ہوں گے۔ بہت سے مسلمان جو ہے، یعنی مکہ اور مدینہ میں دجال نہیں آ سکے گا، لیکن مکہ اور مدینہ سے باہر جو ہے یہ اپنا فتنہ برپا کرے گا۔ اسی دوران دمشق کے منارۃ البیضاء پہ، دمشق کا الفاظ حدیث میں موجود ہیں، منارۃ البیضاء ایک سفید مینار جو دمشق میں ہے، جو آج بھی مینار ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اب اختلاف ہے کہ اس سے کون سا مینار مراد ہے، آیا دمشق کی جامع مسجد کا وہ مینار مراد ہے، یا وہ مینار موجود ہے جو دمشق کے شہر کے اندر ایک درمیان میں بہت بڑا مینار ہے۔ اس پہ عیسیٰ علیہ السلام کو فجر کی جماعت کے ٹائم اتارا جائے گا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتر کے زمین کے اندر جو اس وقت کے مسلمان ہوں گے ان کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ مقام لد ایک فلسطین پہ جگہ ہے جس پہ دجال کا اور عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا آمنا سامنا ہوگا، اور جیسی دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ برف کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کے اس کی گردن اتار دیں گے۔ پھر وہ جو دجال کا لشکر جس میں سب سے بڑے فوج اس کی یہود ہوگی، وہ چھپیں گے اور مسلمان ان کا قتل کریں گے۔ اس وقت درخت بھی اور پتھر بھی اور دیوار بھی بول کے کہے گی کہ اے مسلمان، یہود یہاں پہ چھپا ہوا ہے، آ کے اس کو قتل کر دیں۔ یہ جو بھی عیسائی ہوں گے وہ انہیں ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اصلیت کیا تھی، مانیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور زمین پہ پھر پوری زمین پہ جو ہے وہ اسلام پھیل جائے گا۔ یہ اسی طرح پھیل رہا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لوگوں کو صحیح منہج پہ اور دستور پہ لا رہے ہوں گے کہ آواز لگے گی کہ یاجوج ماجوج کی قوم نکل آئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی قوم ہے، بہت بڑی قوم ہے۔
کہاں پہ ہے زمین میں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں زمین کے اندر ہے، اور ایک درہ ایسا بھی نشاندہی کی ہوئی ہے کہ وہ درہ جو ازبکستان سے اوپر پہاڑوں میں ہے، وہاں سے ایک درہ راستہ آتا ہے جو زمین کے اندر ان کے لیے جو ہے وہ جاتا ہے۔ اور حضرت ذوالقرنین کا واقعہ جو آئے گا انشاءاللہ تعالی سورۃ کہف میں، وہاں جا کے اس مسئلے پہ بات کریں گے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے دور میں یہ یاجوج اور ماجوج کی قوم اور باقی لوگوں کے درمیان میں ایک دیوار جو ہے وہ بنا دی گئی تھی۔ یہ یاجوج اور ماجوج کی قوم اس دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں کہ اور تو کوئی چیز توڑنے والی ہے ہی نہیں ہے، تو اس کو چاٹتے رہتے ہیں۔ دوسرے دن آتے ہیں تو وہ پھر پوری دیوار بنی ہوگی۔ ایک دن آئے گا کہ کہیں گے انشاءاللہ، تو دوسرے دن آئیں گے تو وہ دیوار اتنی ہی کھڑی ہوگی، اور اس کو توڑ کے یہ لوگ ادھر نکل آئیں گے، اور یہ اتنی بڑی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون، اتنی بڑی قوم ہوگی کہ ہر بلندی سے، ہر پہاڑوں سے یہی بھاگتے اترتے ہوئے نظر آئیں گے، زمین پہ پھیل جائیں گے۔ مسلمان جو ہے وہ پہاڑوں پہ اور ان جگہوں پہ جو ہے وہ چھپ جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کے کوہ طور پہ جو ہے وہ چلے جائیں گے، اور اس کے بعد یعنی کوہ طور پہ پہاڑ پہ جو ہے وہ لے کے چلے جائیں گے، اور زمین پہ جب یہ قوم پھیل جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ اس قوم کو ایک ہی لمحے میں، ایک ساتھ اکٹھے ہی اس کو جو ہے وہ مر جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے اس کے لاشوں کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان زمین پہ ہوں گے۔ اس وقت زمین پہ صرف اسلام ہوگا، دوسرا کوئی مذہب، کوئی دین نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں پھر اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ ایک گندم کا دانہ بھی کھجور کی گٹھلی کے برابر ہو جائے گا، اور پھر لوگ جو ہیں اسی اسلام پہ چلتے رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگ پھر آہستہ آہستہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک ہم لوگ جو ہے وہ دین سے بہت پیچھے ہٹ گئے ہیں، اسی طرح آہستہ آہستہ دین سے پیچھے ہٹتے رہیں گے، اور پھر ایک دن آئے گا کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ وہ نشانی اس بات کی ہوگی کہ آج کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے، جو کافر ہے وہ کافر ہے، جس نے جو گناہ کر لیا وہ گناہ کر لیا۔ اس طرح کر کے نافرمانی بڑھتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ علماء کو، علم کو اٹھائے گا اس طرح کہ دین کے جو عالم ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے الفاظ کو بھی پھر اٹھا لے گا۔ زمین پہ جب اللہ کہنے والا بھی کوئی باقی نہیں بچے گا تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔